الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورۃ المائدہ۔ سورہ مائدہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا یا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نزول ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے فضائل، اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے ایک گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز العرفان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے اور جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے تو سواری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ ہے اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقع افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل و تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا گیا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ سورہ نساء کے ساتھ مناسبت۔ سورہ مائدہ کے اپنے سے ماقبل سورہ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔